السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اولاد کی وفات پر صبر کرنے کے بارے میں، چونکہ اولاد انسان کے دل اور جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، گھریلو زندگی، دنیاوی زندگی کی زینت ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتے ہیں۔ اسی لیے اولاد کا فوت ہو جانا یا اولاد میں سے کسی کا مر جانا والدین کے لیے بہت ہی دکھ اور بہت ہی مصیبت اور بہت ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں اولاد کی وفات پر یا اولاد کی موت پر صبر کرنے کا جو اجر اور صلہ بتایا گیا ہے وہ بھی بہت ہی عظیم ہے، بلکہ اولاد کی وفات پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، اخرجہ البخاری۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے بھی 3 نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے۔ 3 بچوں کی وفات پر جو کوئی مسلمان صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا ہے، چیختا اور چلاتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں کے حوالے سے یہ روایت یا یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں کہ جس کے 3 لڑکے مر جائیں اور پھر اس کو دوزخ کی آگ لگے یا جہنم کی آگ لگے مگر اتنی کہ جس سے قسم اتر جائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأۃ و2 قال و2، اخرجہ البخاری۔ صحیح بخاری کے حوالے سے یہ روایت اور یہ حدیث ہے، اور اس کے راوی مشہور اور معروف جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ جس عورت کے بھی 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جاتے ہیں، جہنم سے حجاب اور رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس پر وہاں پر موجود ایک عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس کسی کے یا اگر کسی کے 2 ہی بچے مریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھی، یعنی اگر 2 بھی بچے فوت ہو جائیں کسی کے تو وہ بھی اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جاتے ہیں یا جہنم سے حجاب بن جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جیسے اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے، والدین کے قلب اور جگر کا ٹکڑا ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے، بڑھاپے میں والدین کے لیے سہارا ہے، اسی طرح سے ان کی وفات پر صبر کرنا، ان کی موت پر صبر کرنا، یہ میرے دوستو بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بلکہ اس پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے 3 بچے نابالغ بچے فوت ہو جائیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کر دیتا ہے، یا اسی طرح سے جس کے 2 بچے بھی فوت ہو جائیں تو وہ جہنم سے رکاوٹ اور جہنم سے حجاب اور جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی نعمت پر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو اولاد سے نوازا ہے تو ہمیں اسے نعمت سمجھتے ہوئے، اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اگر اولاد میں سے کسی کی موت ہو جائے تو اس پر ہمیں جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، تاکہ یہ اجر و ثواب ہم پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اگر کسی کی موت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔